قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں تے عاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں تے عاماں دا، کفن میلا نہیں ہوندا محمد دے غلاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا خاصاں تے عاماں دا، کفن میلا نہیں ہوندا محمد دے غلاماں دا، قبر وچ فرق پہ جانا۔ میرے کریم آقا جا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی میرے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جس سواری پر تھے، میرے کریم آقا جی جو سواری ہے وہ کودنا شروع ہو گئی۔ میرے کریم آقا اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی دو قبروں کے درمیان میرے محبوب علیہ السلام جلوہ افروز ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے محبوب نے فرمایا کہ ایک سبز شاخ لاؤ۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ میرے کریم آقا نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرا ٹکڑا شاخ کا دوسری قبر پر رکھ دیا۔ اب صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ تو سواری پر تشریف فرما تھے، آپ نے سواری کو روک کر نیچے تشریف لائے اور ایک شاخ مانگے، ہم نے آپ کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کی، آپ نے دو حصوں میں اسے تقسیم کیا، دونوں قبروں پر ایک ایک حصہ رکھ دیا، یا رسول اللہ اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں صحابہ کرام میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ شاخیں جتنی دیر سرسبز رہیں گے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی رہیں گے، ان دونوں قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، قربان جائیں۔ تو آج اہل سنت و جماعت جو یہ سبز پتے یا شاخیں رکھتی ہیں، یہ میرے کریم آقا کی سنت ہے۔ اب حضور نے فرما دیا کہ عذاب ہو رہا ہے، صحابہ کو حضور علیہ السلام کی زبان پر اعتماد تھا کہ حضور جو کہہ رہے ہیں حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کر دی، یا رسول اللہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے کوئی ایسے بھی خشک ملا آئیں گے، ایسے بھی کوئی خشک اور بد نصیب بد قسمت لوگ ہوں گے جو کہیں گے حضور کو تو دیوار کے پار کا نہیں پتہ۔ نہ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابہ نے عرض کی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا ایک جو ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، تو پتہ چلا ہمیں اپنے آپ کو بھی پاک رکھنا چاہیے اور اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔